باسمه تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدقت يا رسول الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر پاک پر تشریف فرما مقتدر محتشم مکرم علماء ذوی احترام معزز سامع نظام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد عشاء سے لے کر آپ کا یہ نہایت ہی کامیاب اور خوبصورت جلسہ یہ کہ بعد دیگر نعت و منقبت بیانات آپ نے سماعت کیے۔ خطیب اہل سنت آپ کی مسجد کے خطیب و امام مولانا شرافت صاحب قبلہ نے بہترین خطاب آپ کو سنایا، آپ نے سماعت کیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ پیشرو ثناخان مصطفیٰ محترم شعیب رضا بریلوی صاحب نے بہترین کلام آپ کو سنائے اور آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نقیب اہل سنت حضرت مولانا ممتاز برکاتی صاحب نے بہترین شعر و شاعری نقابت کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں رکھی اور آپ نے محبت کے ساتھ سماعت کی، اللہ پاک خوب بلندیاں ترقیاں عطا فرمائے، نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ پیشرو ثناخان مصطفیٰ محترم محسن رضا تحسینی صاحب قبلہ نے بھی آپ کی خدمت کی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا اکبر علی صاحب قبلہ، مولانا سرفراز صاحب اور ہمارے دیگر احباب جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ بہت اچھا، سننے میں اچھا لگ رہا تھا اور بولنے میں بھی بہت اچھا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اصل میں انہوں نے سسٹم بھی سارا مضبوط رکھا ہے، برانڈ ہے، برانڈ تو برانڈ ہے، اور یہ بھی بجانا بھی جانتے ہیں۔ جب شیخ صاحب پڑھ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا، برابر اس پہ ہاتھ رکھا تھا، کہاں کم کرنا ہے کو کہاں زیادہ کرنا ہے۔ بہرحال آواز زیادہ ہوگی میں کم کرواؤں گا، میرا اصل مقصد ہوگا آپ کے ذہنوں تک اپنی بات پہنچانا، کیونکہ جلسہ کا جو مقصد ہے خاص کر کے بیان کا، وعظ و نصیحت کا، وہ مقصد ہے دین کی تبلیغ، دین آپ تک پہنچانا۔ ہم پہنچائیں اور آپ تک نہ پہنچے، صبح کو تو آپ کہیں گے صاحب بہت کمال کی تقریر تھی، بڑی لفاظی تھی، کیا حسن بیان تھا، کیا انداز بیان تھا، کیا طرز تکلم تھا۔ کوئی پوچھے کیا بتایا، بولے یار یہ پتہ نہیں کیا بتایا، مگر بتایا جو بھی تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول اور غوث پاک کی محفل میں آئے ہو تو ظاہر ہے ثواب تو ہے، پل بھر علم دین سیکھنا پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
اور آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی گانا بجا، ڈانس پارٹی، لہو و لعب، کوئی بھی شرع کے خلاف کوئی چیز آپ نے دیکھی؟ ہو سکتا تھا ہمارے بہت سارے بھائی اگر یہ جلسہ نہیں ہوتا تو فونوں میں مشغول ہوتے، ممکن ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ جلسے میں بیٹھے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور سرکار غوث پاک کا ذکر آپ کر رہے ہو، اور غوث پاک نے تو خود ارشاد فرمایا جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا، تو غوث پاک نے آپ کو پسند فرمایا تبھی جلسے میں بلایا، ورنہ کوئی مائی کا لال جلسے میں آ ہی نہیں سکتا غوث پاک کا جب تک غوث پاک نہ چاہیں۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہے صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، تو کیا نہیں پڑھتا؟ رب کی مرضی نہیں، رب نے چاہا ہی نہیں، تو اگر رب بلائے اور تو نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، پھر یہ نہیں کہ اس کو اس طرح کی اگر کیفیت ہے تو پھر اس کو اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے، رب سے کہیں نہ کہیں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر سجدوں کی توفیق چھین لی جائے، دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ اگر ختم ہو جائے، انسان کو رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے رشتے میں، اس کے کنیکشن میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، کہیں نہ کہیں فریکچر ہے، جو اس کو دین سیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو جلسہ کرنے کا اصل مقصد کیا؟ دین کی تبلیغ، اور تبلیغ کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں چاہ رہا ہوں آپ کو دین سکھاؤں، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں دوسری طرف بھی کرنا جانتا ہوں، تقریر آپ سنیں گے تو، مگر میرا اصل مقصد ہے آپ کو اچھا لگے نہ لگے کوئی مطلب نہیں، آپ دوبارہ بلاؤ یا نہ بلاؤ کوئی مطلب نہیں، ہندوستان بہت بڑا ہے، اور ہندوستان ہی کیا جب دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، تو پھر جلسے ہی ضروری تھوڑی ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر لیں گے۔ ہاں ہوتا ہے، یہ شیطان گڑبڑ کرتا ہے، کبھی جنریٹر میں تیل ختم، کبھی لائٹ بھاگ گئی، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ شیطان کی گڑبڑ ہوتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو؟ چاہے گا شیطان؟ نہیں چاہے گا نا۔ شیطان کیوں چاہے گا اللہ کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو، غوث پاک کا ذکر ہو؟ اس کو تو ٹانگ اڑانی ہے، مگر ہمارے پاس ہتھیار ہے شیطان بھگانے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ کو اچھا لگے نہ لگے، بس سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ گھور گھور کے مت دیکھو، مسکراؤ، ایسے مسکراؤ کہ آپ بھی دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بن جائیں۔ یہ نہیں کسی کا مکان دیکھ لیا تو صاحب اس کے پاس کہاں سے رہا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ لی تو صاحب میرے 5 کما رہے ہیں، اس کے 2 کما رہے ہیں، یہ آگے نکل کیوں گیا، اس کے پاس ٹرک کہاں سے آ گیا، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اسی اس میں لگا ہوا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے۔ بھائی رب جسے دے، میں اور آپ چاہیں روک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں؟ ہاں، تو حسد نہیں کرنا ہے، ماتھے میں سلوٹے نہیں ڈالنی، کسی کو اچھا پہنتے ہوئے دیکھ لیا تو یار یہ پہن کیوں رہا ہے، امام صاحب کلف لگے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، لیلن کیوں پہن رہے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آ گیا، امام صاحب نے اگر نئی بائک نکال لی تو حساب لگ رہا ہے، مسجد میں یار کام چل رہا تھا کہ امام صاحب نے اس میں سے تو نہیں لے لی۔ جب تک سائیکل میں ہے امام صاحب بڑے نیک، بڑے اچھے، امام صاحب بہت اچھے ہیں، بہت نیک، اور جیسے ہی بائک پہ آ گئے وہی نیکی میں کمی آ گئی، اور اللہ کا فضل ہو جائے کار خرید لیں پھر تو ارے بھائی امام صاحب کے پہننا رکھوں گا۔ تو غریبی میں امام اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے علماء نے بیان فرمایا کہ علماء کو چاہیے لباس اور اپنے جوتے نمبر 1 پہنے، تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ مسجد کا امام ایسا ویسا نہیں ہوتا، اس کا چلنا پھرنا اور اس کی شان بان بتائے کہ ایسے عالم ہوتے ہیں، ایسے امام ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں پر 3 چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، 3 چیزیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے بیوٹی، خوبصورتی، وہ چاہے چہرے کی ہو یا لباس کی ہو۔ لوگ خوبصورتی کو دیکھ کے بھاگتے ہیں ایک طرف، بھاگتے نہیں بھاگتے ہیں، ہاں، اس کے اندر تک کوئی نہیں جاتا ہے کہ اس کی چمڑی اچھی ہے یا دل بھی اچھا ہے،
ہم صرف چمڑی کو دیکھتے ہیں، ہم صرف گورے پن کو دیکھتے ہیں، اس کے دل تک نہیں جاتے. تو بیوٹی جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو بیوٹی انسان کو اللہ اکبر کبیرہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد بھی فرمایا طہارت نصف الایمان، پاکی جو ہے، صاف ستھرائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. تو تبلیغ کرنے کے 3 طریقے. نمبر 1 تصنیف، کتاب لکھنا، یہ تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے. اس کی تھوڑی سیٹی ختم کر دیجیے، آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا. بس آپ مجھے 10 منٹ برداشت کر لیں. 10 منٹ اچھا نہیں لگے آپ اٹھ کے چلے جانا، مگر 10 منٹ تک کسی کو نہیں جانے دوں گا. آپ اتنے نہیں ہو، میں نیچے اتر کے بھی روک سکتا ہوں آپ کو. 10 منٹ تک کسی کو نہیں جانے دوں گا. اور 10 منٹ سمجھ میں نہیں آئے آپ جا سکتے ہیں، سب بھی جا سکتے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بس 10 منٹ آپ برداشت کر لیجیے گا. میں یہ ضمنی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ضرورت ہے یہاں بتانے کی. تبلیغ کرنے کے 3 طریقے. نمبر 1 تصنیف، کتابیں لکھنا. وہ کتابیں مصنف رائٹر لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد لوگ اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ ہوتا ہے تدریس، پڑھانا. اب پڑھانا چاہے قاعدے کا ہو، چاہے وہ قرآن شریف کا ہو، چاہے صاحب مسلم شریف، بخاری شریف، حدیث کا ہو. جو حدیث پڑھاتا ہے وہ بھی قابل تعظیم ہے، اور جو قاعدہ پڑھاتا الف با تا سا وہ بھی قابل تعظیم ہے، کیونکہ دین کی تبلیغ ہے. اور تیسرا طریقہ ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، بہت بڑا طریقہ، بہت بڑا پلیٹ فارم، وہ ہے تقریر. اس کی وجہ ہے بہت سارے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، بولے یار جلسے ختم کرو، جلسوں سے کیا فائدہ، جلسوں سے کیا فائدہ، جلسوں سے کیا فائدہ. دیکھیے جلسے میں اگر کچھ خرافاتیں ہوں تو اس کا قائل میں بھی نہیں ہوں، مگر ہاں جلسوں کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا خود کا مشاہدہ ہے جہاں جلسے ختم ہو گئے وہاں لوگوں کو دینداری سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نسل دین کو بھول جاتی ہے. تو جلسوں کا فائدہ ہے. بہت سارے لوگوں کی سوچ، بولے یار اتنے پیسے جلسے میں اٹھا رہے ہو، کیا ضرورت تھی، کسی غریب کی بچی کی شادی پہ لگا دو، مسجد میں لگا دو، مدرسے پہ لگا دو. بھائی لوگ 1-1 کروڑ روپے کی شادی کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ تو کہتے نہیں یار 1 کروڑ کی شادی کیوں کر رہے ہو، 10,000 میں نکاح کرو، باقی مسجد میں دے دو، باقی مدرسے میں دے دو. اللہ اکبر کبیر. بہت ساری چیزیں. انسان اتنا اچھا کھا بھی رہا ہے، کبھی محاسبہ نہیں کرتا. بھائی مرغ کیوں کھا رہے ہو یار، چٹنی کھا لو غریبوں میں بانٹ دو، دال کھا لو غریبوں میں بانٹ دو. اللہ اکبر. انسان 3 منزل مکان بنا رہا ہے تب تو کوئی نہیں کہتا بھائی جب 1 منزل میں آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر 3 منزل کیوں بنا رہے ہو، اور پھر اس میں بھی عالی شان آپ چیزیں کیوں لگا رہے ہو. بھائی اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، آپ اتنا پیسہ مسجد میں دے دو، اتنا مدرسے میں دے دو. بھائی تو مسجد مدرسے کا تعامل الگ ہے، جلسہ جلوس الگ ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے وہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر کے وہاں دیں. جو دینے والے ہیں وہ جلسے میں بھی دیں گے، جو دینے والے ہیں وہ مدرسے میں بھی دیں گے، جو دینے والے ہیں وہ مساجد میں دیں گے، اور جو نہیں دینے والے ہیں وہ نہ مساجد میں دیں گے، نہ مدارس میں دیں گے، نہ آپ کے جلسوں میں دیں گے. تو جلسہ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، تقریر جو ہے یہ دین کی تبلیغ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس لیے کہ آپ سارے لوگ مدرسے میں تو جا نہیں سکتے دین سیکھنے کے لیے. مدرسے میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، اور وہ بھی صاحب آدھا 1 گھنٹے کے لیے جائیں گے. امام صاحب پڑھانے والے ہیں تو صاحب 100 بچے پڑھنے والے ہیں. اب مجھے بتائیے 100 بچے پڑھنے والے ہیں. اب صاحب 1 گھنٹہ امام صاحب کے پاس ہے، اگر امام صاحب 100 بچوں کی شکل ہی دیکھ لے تو بہت ہے. اور جیسے ہی اگر تھوڑی بہت دیر ہو گئی تو والد ایک دم تیار ہے، حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے 5,000 روپے منتھلی فیس دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. صاحب لے جائیے بابو صاحب، آپ کو کون روکتا؟ آپ کا بچہ جب انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے تو آپ کو کون روکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اسکول میں ہم 5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد انہی سبجیکٹ کی ہم ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. مدرسے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ اکبر کبیرہ کوئی الٹے سیدھے بچوں کو بھیج دیا. اللہ. تو ہم سارے مدرسے میں جا نہیں سکتے. صاحب جمعے میں تقریر امام صاحب کی خطبہ سن نہیں سکتے، کیونکہ اگر 2-3 منٹ اگر دیر ہو جائے تو پھر صاحب کبھی امام صاحب کا چہرہ ہے، کبھی مسجد کا گھنٹہ ہے. لو بھائی امام صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں جھوٹ پہ جانا ہے، ہمیں آفس جانا ہے، ہمیں کھیت جانا ہے، ہمیں دکان کھولنی ہے. صاحب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جب ٹائم فکس کر دیا تو 2 منٹ بڑھائے کیوں، 3 منٹ بڑھائے کیوں. اللہ. امام صاحب کو ایسے گھورتے ہیں جیسے امام صاحب نے ان کی زمین مار لی ہو، ان کی پراپرٹی قبضہ کر لی. اب مجھے بتائیے آپ مدرسے نہیں جا سکتے،
آپ جمعے میں امام کی تقریر نہیں سن سکتے، حالانکہ جمعے کا اصل مقصد یہی ہے قوم کو وہ باتیں بتائے جائیں کہ اسلام ترقی کیسے کرے، مسلمان گرو کیسے کرے۔ آج جو مسلمان نیچے دبتا چلا جا رہا ہے، مسلمان پچھڑتا جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور ترقی کے اسباب کیا ہوں گے؟ امام کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ اپنی قوم کو وہ خطاب کرے جو قوم کی ضرورت ہو، جو سننے کے بعد قوم اس پر عمل کرے۔ اب مجھے بتائیے، ہم خود اس ٹائم جاتے ہیں جب خطبہ تیار ہوتا ہے، مدرسے میں ہم سب پڑھ نہیں سکتے، جمعے میں ہم تقریر سن نہیں سکتے۔ بھائی جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس دنیا میں آئے ہو تو دین تو سیکھو گے، پھر دین کہاں سیکھو گے؟ آپ دین کہاں سیکھو گے؟ تو دین سیکھنے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہ جلسہ ہے۔ اتنے لوگ آپ مدرسے میں جمع نہیں ہو سکتے، اتنی غور سے آپ جمعے کی تقریر بھی نہیں سن سکتے، بولے اپنے امام صاحب ہیں، اپنے امام صاحب ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جلسہ جلسہ جلسہ۔ یہ آج نہیں ہو رہا ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کی شان کا عالم یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑا دین کی تبلیغ اس جلسے سے ہوتی۔ اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھ کے سنائیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ حشر میں رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اب ولی ہے کون؟ ولی کہو گے کسے؟ آج پوری دنیا میں گھوم لو، ہر ایک کہے گا ولی 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 ولی، جس کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں وہ کہے میں اللہ کا ولی۔ اور آج کے دور میں مرید اپنے پیروں کی کرامات گنانے پہ لگے پڑے ہیں، میرے مرید، میرے پیر میں یہ کمال، میرے پیر میں یہ کمال، میرے پیر میں کمال یہ ہے۔ اور ہم مرید جب ہوتے ہیں، جب کام نہیں چلے، کوئی گھر میں بیماری لاحق ہو جائے یا بلڈنگ بنانی ہو تو ہم مرید ہونے کو چلتے ہیں، یار پیر صاحب کوئی موٹا تعویذ دے دیں گے ہماری بلڈنگ بن جائے گی، پیر صاحب کوئی ہمیں اچھا تعویذ دے دیں گے ہم امیر کروڑپتی ہو جائیں گے۔ صاحب پیر صاحب بھی آپ سے آگے ہیں، وہ بھی اسی تلاش میں ہیں، کوئی موٹی مرغی پھنس جائے گی، ہمیں موٹا لفافہ مل جائے گا تو ہماری بڑی بلڈنگ بن جائے گی، ہمیں بڑی گاڑی میسر ہو جائے گی۔ آج جو پیرا مریدی کا معیار ہے وہ دولت پر، لفافے پر منحصر ہے، مگر آپ قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ اللہ جو بڑے بڑے بال رکھ لے کیا اللہ کا ولی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہرے لال پیلے جبے خوبے میں آ جائے، جس کا دکھاوا بڑا اچھا ہو، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی کہیں گے کسے؟ اللہ اللہ۔ صوفیہ ارشاد فرماتے سنو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا وما فیہا سے لا تعلق ہو کر عشق رسول کا مدینہ بن جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اگر آپ پہ قادری رنگ چڑھے گا اور اللہ کرے سرکار غوث پاک کا کرم ہو جائے، مجھ پہ بھی قادری رنگ چڑھ جائے، تو پھر انشاءاللہ تقریر سننے سنانے میں مزہ آئے گا۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ ولی کسے کہیں گے؟ صوفیہ فرماتے جس کا دل عشق رسول کا مدینہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور صوفیہ نے ایک تعریف بڑی آسان سی بیان فرمائی ہے، جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ صلب بات یعنی جس کا چہرہ دیکھ کے، جس کی صحبت میں رہ کے انسان نشیڑی بن جائے، جس کی صحبت میں رہ کے انسان مسجدوں سے دور ہو جائے، روزوں سے دور ہو جائے، انسان شریعت سے دور ہو جائے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ فقیر ہے فقیر، اللہ والے ہیں فقیر ہیں فقیر، فقیر کی تو کبھی مولوی سے بنی نہیں، فقیر کی تو کبھی مولوی سے بنی نہیں۔ پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے نکال لیا کہ فقیروں کی مولوی سے کبھی نہیں بنی۔ بھائی تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ آپ نے کیا تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے دین پڑھا نہیں؟ آپ کہتے ہو کہ فقیر کی مولوی کی نہیں بنتی۔ بھائی کون سے فقیر کی نہیں بنتی؟ ہاں، فقیر الی المال، فقیر الی الدنیا، جو دنیا کا فقیر ہو، جو مال کا فقیر ہو، واقعی اس فقیر کی مولوی سے نہیں بنے گی، واقعی اس فقیر کی مفتی سے نہیں بنے گی، مگر فقیر الی اللہ، جو اللہ کا فقیر ہو، اللہ اللہ، اللہ والوں کی فقیروں کی مولویوں سے ہی بنتی ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی بڑے ہوئے سب کو دیکھیے، اس لیے ولی کا مطلب ہوتا ہے گمراہی سے نکال کر آپ کو صحیح راستے پہ لے آئے، بھٹکے ہوئے راستے پہ ہیں صحیح راستے پہ لے آئے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ اللہ۔ اور پیر دیکھنے میں، آپ جب پیر تلاشو اس میں کرامت مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی دھوکہ دھڑی ہو سکتا ہے نظر بندی ہو سکتا ہے
اللہ اللہ اس کا دھوکہ ہو سکتا ہے، مگر آج کے دور میں آپ جس کا مرید ہونا چاہتے ہو اس میں سب سے پہلی صفت یہی ڈھونڈتے ہو کہ اس میں کرامت ہے یا نہیں، کرامت دکھا رہا ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ کرامت کے چکر میں پتہ لگا اس نے کچھ سپری علم سے اللہ اللہ آپ کو کچھ دکھا دیا یا نظر بندی کر دی یا جادو کر دیا، آپ نے اس کو کرامت سمجھ لیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ 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 اللہ، پھر کہو حضرت ہمارے پیر بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں نے کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کئی دن سے تو ہم دیکھ رہے ہیں نہ ظہر میں ہے، نہ عصر میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ عشاء میں ہے، نہ فجر میں۔ حضرت مدینے میں پڑھتے ہیں، مدینہ میں پڑھتے ہیں، مدینہ میں۔ اللہ اللہ، یعنی بھدری چین پور میں ٹھوس رہا ہے، یہ نماز مدینہ میں پڑھ رہا ہے۔ بھائی کہاں کی منطق ہے، کہاں کا فلسفہ ہے؟ اللہ اللہ، تو پیر ڈھونڈنا ہے، کرامت مت ڈھونڈو، یہ تو ایک عارضی صفت ہے۔ اللہ اللہ، پیر ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے قول سے پہچانا جاتا ہے، اپنے فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ولی وہ ہوتا ہے جو چلتا ہے تو اس کے چلنے میں مصطفیٰ کی ادائیں نظر آتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جب کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں اللہ اللہ سنت مصطفیٰ نظر آتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے اللہ اللہ جب کسی سے کلام کرتا ہے تو بیہودہ کلام نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ جانتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، چاہے اس کے سامنے بادشاہ آ جائے، چاہے اس کے سامنے کتنا بھی بڑا سرمایہ دار آ جائے، حق بات کہنے سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اس لیے اگر تمہیں پیر تلاشنا ہے، اللہ اللہ نشوات نہیں کہ جس پیر کا چہرہ دیکھو نمازوں سے دور ہو جاؤ، مسجدوں سے دور ہو جاؤ، اماموں سے دور ہو جاؤ، مدارس سے دور ہو جاؤ، نہیں، اگر تمہیں پیر دیکھنا ہے تو پیر ایسا دیکھو، سب سے پہلی شرط یہ دیکھ لو شریعت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جو شریعت پہ عمل کرے گا وہی حقیقی پیر ہے، جو دنیا میں بھی بچائے گا بعد مرنے کے قبر میں بھی بچائے گا۔ ہمیں پیر میں کیا دیکھنا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور مرید ہونے کے لیے آیا، نیت یہ کی جب تک کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں ہوگا، کوئی کمال دیکھوں گا۔ آ گیا صاحب، دن بھی گزر گئے، حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اب تو مرید ہو جاؤ۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ زیادہ آ رہی ہے؟ ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی۔ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کب تک چلے گا، جب تک چلے گا جب تک آپ چاہو گے، فجر تک اگر چاہو گے تو فجر تک چلے گا، اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ نماز جانتے ہو؟ نام سنا نماز کا؟ عید میں جو ہوتی ہے، عید میں، اور نام تو سنا ہوگا نماز کا، جمعے میں جو ہوتی ہے، جب 11ویں یاد کرو گے، جلسے یاد کرو گے تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ بولو انشاءاللہ ہم ہی پڑھیں گے۔ ہاں، دین کی تبلیغی تو ہم سیکھ رہے ہیں، دین کی تبلیغی تو ہم کر رہے ہیں، دین ہی ہم سیکھ رہے ہیں، تو نماز بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضور مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا مرید ہو جاؤ۔ حضرت ابھی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابھی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا وقت ہو گیا، میری نماز قضا ہوئی نہیں، میں نے جھوٹ بولا نہیں، نشے کے قریب گیا نہیں، کسی کا دل دکھایا نہیں، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کی نہیں، کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں، کسی کے ساتھ دغا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کرامت کے چکر میں مت پڑ۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور کیا دیکھوں؟ کہا دیکھئے کہ دین پر شریعت پہ چلتا ہے یا نہیں۔ جو شریعت پہ چلتا ہوا نظر آ جائے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، دنیا میں بھی بچائے گا، بعد مرنے کے قبر میں بھی بچائے گا۔ نعرہ تکبیر،
गौसुल वरा, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह। और ये उस पीर के बेटे हैं, मुफ्ती आजम हिंद, उस पीर के बेटे हैं। आला हजरत के पास एक शख्स आया मिठाई लेकर, बधाइयों का पेड़ा, मशहूर है, सब जानते हैं। भाई पीछे वाले, लाइट कम हो रही है रोशनी, मगर आप गड़बड़ मत करो, पैसे आए या नहीं आए, बस मोहब्बत के साथ आप सुन लो। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो जिस मूड में बैठा हूँ मैं आपको सुना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल भी। आप जितनी जल्दी सुन लोगे इतनी जल्दी जलसा खत्म हो जाएगा। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। और बस गौसे पाक की बारगाह में कबूल होता है। अल्लाह अकबर। एक साहिब आए आला हज़रत की बारगाह में, हुजूर आपके लिए मिठाई। आपने इरशाद फरमाया कोई काम तो नहीं है? बोले नहीं हुजूर, आपकी खिदमत में नजराना तोहफा लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में तोहफे दो, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है। आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया कोई काम नहीं हुजूर, आपकी खिदमत में तोहफा है। अच्छा, लिया, आपने किसी को दिया कि जाओ रखाओ। थोड़ी देर गुजरी थी, हुजूर एक ताबीज बना दो। बोल दो यार सुभान अल्लाह। कच्चा पक्का, पक्का वाला 11,000 से शुरू है। चुड़ैल दाना, भूत दाना, जिन दाना, परी दाना, ये सब चीज है, लानी पड़ेगी आपको। भतरी में नहीं, पूरी बरेली में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं हाथ नहीं आएगी। बाद में कहो कि हजरत आप ही ले आओ, कहाँ से लाना है। चुड़ैल दाना, भूत दाना, ये चल रहा है। हाँ, वो मौजू मेरा है नहीं। अल्लाह अकबर। तावीज लिख दो। आला हजरत ने तावीज बनाया, नक्श लिखा, दे दिया। आला हजरत ने इरशाद फरमाया जाओ जाकर देखो किसी ने मिठाई खाई तो नहीं। वही साहिब गए, डब्बा ऐसी कैसी रखा था, आला हजरत की बारगाह में वापस। आला हजरत ने उन्हीं साहिब को वापस कर दी। कहा हुजूर तोहफा है, तोहफा। तवज्जो चाहूंगा, नजराना है, नजराना। आला हजरत ने फरमाया कान खोल के सुनो, हमारे यहाँ ताबीज बेचे नहीं जाते हैं। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बरेली के रहने वाले हैं आप सब। हमारा पीर ऐसा पीर का हमारे यहाँ ताबीज बेचे नहीं जाते। का हुजूर क्या कहा किया जाता है? कहा हमने तो पहले कह दिया है या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आज के दौर में ये कह रहा है कि मौलवी की फकीर से बनती नहीं, फकीर से बनती नहीं, फकीर से बनती नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहूंगा जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे पीर का पीर, तेरे दादा का पीर, आला हजरत का पीर, अल्लाह अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज का पीर, साबिर पाक का पीर, पीरों का पीर कौन है? बगदाद के दूल्हा गौसे पाक। उनसे पूछो तो सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु खुतबा वनिलतु सादा बिल मौला मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अल्लाह अल्लाह। आज के दौर में ये कह रहा है साहब, अल्लाह अल्लाह मौलवी फकीर की बनती नहीं, बनती नहीं, बनती नहीं। अरे जो पीरों के पीर है, अल्लाह अल्लाह उस गौसे पाक को देखिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन रिवायत मुख्तलिफ 18 बारों के हाफिज अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। अल्लाह अल्लाह।